پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ڈرامہ۔ ڈرامہ ادب کی عام ترین اثرات میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی اولین تعریف میں ہمیں یونان کے شعراء آفاق، فلسفی و نقاد و ادب ارسطو کی بوتیکا سے حاصل ہوئی ہے، جس میں وہ ڈرامے کو انسانی اعمال کی نقل قرار دیتا ہے۔ نقل ڈرامے کی ہی نہیں، سارے فنون لطیفہ کی بنیادی قدر ہے۔ اسی لیے اس سے متعلق طرح طرح کی بحثیں آئے دن ہوتی چلی آئی ہیں۔ فنی اعتبار سے ڈرامے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جنہیں ہم پلاٹ، کردار اور زبان و بیان یا اسلوب سے موسوم کرتے ہیں۔ ڈرامے کے پلاٹ کا گتھا ہونا بہت ضروری ہے، یعنی اس میں واقعات کی ترتیب اس طرح ہونی چاہیے کہ ایک تو ہر آنے والا واقعہ اس سے پہلے واقعے کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہو کہ وہ اس کی کوکھ سے ابھرتا ہوا نظر آئے۔ دوسرا یہ کہ یہ پہلے واقعے سے زیادہ متاثر بھی کرے۔ اس سلسلے کا آغاز سے درمیان تک ایک کڑی کی طرح ارتقا پانا لازمی ہے، تاکہ جب ڈرامہ درمیان تک پہنچے تو دیکھنے یا پڑھنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ ڈرامے کا مرکزی مسئلہ کیا ہے۔ نیز اس وقت تک تاثر بھی اس قدر شدید ہو چکا ہو کہ دیکھنے یا پڑھنے والا مبہوت ہو جائے۔ پلاٹ میں واقعات کی تعداد جتنی کم ہو، ڈرامہ نگار انہیں مؤثر بنانے کی طرف اتنی ہی زیادہ توجہ دے سکتا ہے۔ ارسطو نے اس کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ المیے کے پلاٹ میں صرف اتنے ہی واقعات شامل کیے جانے چاہئیں جتنے کسی انسان کی ایک دن کی زندگی میں ہو سکتے ہیں۔ اس کے حجم کو بھی اسی لیے اس نے 5 مناظر تک ہی محدود کرنے کی تلقین کی ہے۔ کردار نگاری کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تشکیل کرتے وقت کرداروں کی عمر، طبقے، تعلیم و تربیت اور خاندانی خصوصیات کا لحاظ رکھا جائے۔ نہ بچوں کو بزرگوں کی طرح گفتگو کرتے ہوئے دکھایا جائے اور نہ بزرگوں کو بچوں کی طرح۔ ڈرامے کے ہیرو کا، خصوصاً المیے کے ہیرو کا، عام انسانوں سے تھوڑا برتر ہونا ضروری ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اس کے انجام سے ناظرین و قارئین متاثر ہو سکتے ہیں۔ ڈرامے کے زبان کا پرشکوہ، مؤثر اور اعجاز و ارتکاز کے خصوصیات سے مختلف ہونا بھی ضروری ہے۔ مکالمے کردار کی عمر، تعلیم و تربیت، ماحول اور خاندان ضرورت کے عین مطابق ہونے چاہئیں تاکہ وہ فطری نظر آئیں۔ دنیا کی دوسری زبانوں کی طرح اردو میں بھی ڈرامے کا اچھا خاصا ذخیرہ موجود ہے۔ اس کا آغاز اودھ کے تاجدار واجد علی شاہ کے ہاتھوں 1824 عیسوی میں رادھا کنہیا کا قصہ کی شکل میں ہوا۔ کچھ مدت بعد ہی اس ڈرامے کی شہرت سے متاثر ہو کر امانت لکھنوی نے اندر سبھا کے نام سے ایک تجربہ کیا، جس نے اردو ڈرامے کی ترقی کے راستے کھول دیے۔ اس ڈرامے کو برصغیر میں اتنی شہرت نصیب ہوئی کہ دور دور سے لوگ لکھنؤ آ کر اسے دیکھتے اور واپس جا کر ایسے ہی ڈرامے تخلیق کر کے پیش کرتے۔ ان ابتدائی تجربوں کے بعد جب ملک کے بڑے شہروں میں تھیٹرکل کمپنیوں کے قیام کا سلسلہ تجارتی اغراض کے تحت شروع ہوا تو اردو ڈرامے کی مزید ترقی کے راستے کھل گئے۔ طالب بنارسی، آرام اور آغا حشر کاشمیری نے انہی تھیٹرکل کمپنیوں سے وابستہ ہو کر اردو ڈرامے کو ترویج و ترقی کی کئی منزلوں سے ہمکنار کیا۔ 20ویں صدی میں سائنسی اور تکنیکی ترقی کی وجہ سے اردو ڈرامے کو مزید فروغ ملا۔ ایک طرف اگر محمد حسین آزاد اور ان کے بعد کے ڈرامہ نگاروں نے ادبی ڈرامے کی روایت کو پروان چڑھایا، تو دوسری طرف ریڈیو کی ایجاد نے یکبابی ڈراموں کی تخلیق کے سامان پیدا کیے۔ اب ٹی وی نے ٹیلی پلے کی شکل میں ڈرامے کو نئی جہت سے آشنا کیا ہے۔ ترقی پسند تحریک اور جدیدیت کی راہ نے
بھی اردو ڈرامے کو متاثر کر کے حقیقت پسند یا اشتراکی ڈرامے کے ساتھ ہی ساتھ ایپک تھیٹر اور لائنی ڈرامے کے تجربوں کو ممکن بنایا۔ اور اس طرح اگر ایک طرف کرشن چندر، منٹو، بیدی، عصمت اور علی محمد لون جیسے فنکار ابھرے ہیں تو دوسری طرف حبیب تنویر، ڈاکٹر محمود حسن، شمیم حنفی اور زاہدہ زیدی جیسے ماہرین فن نے اردو ڈرامے کو نئے آفاق سے روشناس کرایا۔ 20ویں صدی میں سائنسی اور تکنیکی ترقی کی وجہ سے اردو ڈرامے کو مزید فروغ ملا۔ ترقی پسند تحریک اور جدیدیت کی راہ نے بھی اردو ڈرامے کو متاثر کیا۔ حقیقت پسند یا اشتراکی کے ڈرامے کے ساتھ ساتھ ایپک تھیٹر، لائنی ڈرامے کے تجربے کو ممکن بنایا۔ تو اس طرح سے یہ ڈرامہ کی صنف ہے، یہ ترقی کرتے کرتے اس نے بہت سے منازل جو طے کیے ہیں، تو اس اردو نثری صنف میں اس کو خاصا مقام حاصل ہوا ہے۔ ڈرامہ جو زندگی کی جو حقیقتی جو تلخیاں ہیں ان کو پیش کر کے سماج میں جو کمزوریاں، کوتاہیاں یا سماج میں جو اچھائیاں ہو رہی ہیں، اچھے کام ہو رہے ہیں، ان کی نقل کی جاتی ہے، ان کا تاثر جو ہے وہ آگے لیا جاتا ہے تاکہ لوگ ان چیزوں سے آشنا ہو جائے، باخبر ہو جائے، اور اس طرح سے ایک تو زبان کو بھی تقویت ملے گی، اس کو بھی بڑھاوا ملے گا، اور لوگ ایک دوسرے کے تہذیب و تمدن یا دوسری چیزوں کو سمجھ سکیں۔ تو اس طرح سے ڈرامے نے کافی ترقی کی ہے اور زبان کو بھی ایک اچھا خاصا مقام دلوایا۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ اتنا ہے۔ کل ہم جو ہمارے اس کتاب میں ڈرامہ ہے محمد عمر میر الہی کا بور کے لڈو، تو اس کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔